والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जिन्हें को अल्लाह जुबान दी है जरा ऊंची आवाज ना दुरूद शरीफ पढ़ें मजलिस में बरकत होवे।
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ یہ جڑے آخری دوست بیٹھے نا، میری انہاں دی خدمت گزارش ہے کہ اگر اور لے لوگاں نال کوئی تھوڑا جھیڑا جھگڑا نہیں ہے تا نزدیک کٹھے تھی آؤ، تاکہ محسوس تھی وے بھی یہ یک مشت لوگ ہیں، کٹھے بہن والے لوگ ہیں، آپس دے اندر جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی راضی ہوئے۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، جیویں تساں حضرات کو یہ معلوم ہے کہ اج دا یہ اجتماع کوئی تقریر جلسے دا پروگرام نہیں، بلکہ عزیزم محمد طارق صاحب دی والدہ ماجدہ، عزیزم ہاشم صاحب دی پھوپھی محترمہ، انہاں دی وفات دی تعزیت اور انہاں کو ایصال ثواب کرن دی خاطر اصل سارے حضرات جمع ہوئے ہیں۔ تو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ مالک کائنات مائی صاحبہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات مائی صاحبہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔
اللہ تو دعا ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے تے اللہ تو حق بھی اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ میں تورے چہرے پڑھدا بیٹھا کہ تساں سمجھ دے پہلے بھئی ٹائم تا تھی گئے تے مولوی صاحب شاید ہون پیا شروع کرے دے تے ساری سما خراشی کرے سی کچھ دیر سا کچھ زیادہ بھی لے سی۔ میں ایسا چمڑتو بندہ نہیں ہاں، اچانک آنے پہ آسے تے وہ میرے بچے دا ایکسیڈنٹ تھی گئے سا کو تھوڑی دیر ہسپتال زیادہ لگ گئی ہے، وہ وجہ کر کے لیٹ تھے ہیں تے میں توہا کو لیٹ نہ کرے سا انشاءاللہ دو چار گلہ والدین دے احترام تے عزت دی تے مقام دے بارے عرض کرنے کہ ایک ماں دی فوت کیے اللہ تے وہ دے رسول نے قرآن تے حدیث دے اندر ماں دا کیا مقام لسے دل ٹھرے دے زورنا سبحان اللہ اکسو۔ موت تے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جے دے اندر دنیا دے کسے بھی فرد دا کسے بھی مسلک دا کسے بھی مذہب دا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ہر بندے دا اس بات تے اتفاق ہے کہ موت آونی ہے، ہر صورت دے اندر آونی ہے، ہر کہتے آونی ہے، لیکن دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی چنگی موت نصیب فرمائے، ایمان اور ایقان والی موت نصیب فرماوے۔ کیوں کہ اگر خاتمہ ایمان تے تھیا اگوں ساریاں منزلہ آسان ہو سن، اگر خاتمہ ایمان تے نہیں ہے تو اگوں والیاں منزلہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ صالحان لوگ موت کو مصیبت سمجھ دیں، موت دے متعلق تنے دے ہوتے عجیب و غریب گفتگواں ہونیاں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، موت جڑی ہے نا یہ بری شے نہیں، اگر ایمان تے موت ہوئے تے اے اللہ تے اون دے رسول نال ملاقات دا ذریعہ بنوے دی۔ میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ کیویں کہ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جڑا حبیب دی اپنے محبوب دے نال ملاقات کروے دی۔ مرنا تے ہے ہر کائیں مرنے، لیکن اچھی موت، ایمان والی موت، نماز والی موت، کلمے والی موت، نوافل والی موت، ذکر اذکار والی موت جرلے مومن مسلمان دے اتے آدھئے پاک پیغمبر نے فرمائے فرشتے اگو استقبال واسطے آگئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اے دعا کیتا کرو کہ اللہ بری موت تو بچاوے، میرا اللہ اچانک موت تو بچاوے کہ اون دے اندر توبہ دی توفیق نہیں ہوندی، معافی دی توفیق نہیں ہوندی، اور اس دے اندر بندے کو وقت نہیں ملدا کہ اپنے گناہ دی رب کو مغفرت منگے، مغفرت منگے، بخشش منگے۔ اللہ کو ایک دعا کیتی کرو کہ اللہ ایمان والی موت نصیب فرما،
کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما میرا اللہ، ایسی حالت دے اندر موت نصیب فرما کہ تو بھی راضی ہوئے تے تیرا حبیب بھی راضی ہوئے، ورنہ اگا مشکلات بڑی آئیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں روایات دے اندر آنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمان آئے، ایک بندہ بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ اللہ کرنے والا سمندر دے اندر چلا گئے، کشتی بانوں کو کرایہ دیتے سی، جلدیاں ایک جزیرے دے اندر پہنچ دے، آدھے میں کوئی تھیں لہا لیو، انہاں لہا لیتے، پوچھے نے کملا اس جزیرے دے اندر کھاون پیون دا انتظام نہیں، کوئی رہائش دا انتظام نہیں ہے، کوئی رہن سہن والے بے لوگ بھی نہیں ہیں، کیا کرے سے خودکشی کرے سے، وہ اکھن لگا نہیں میں اپنے رب دے آسرے تے ویندہ پیاں، کہ دے آسرے تے اللہ دے سکوں اللہ دا آسرہ نہیں ہے، اساں بندیاں دے آسرے گلے دے ہیں، حقیقی آسرہ تے حقیقی سہارا کونے زورن بولو، وہ بندے آکے میں اللہ دے آسرے تے ویندہ پیاں، بس ون کے ایک گدری نہ لئی، مسلح نہ لئی، مسلح بچھا کے اللہ دا ذکر اذکار شروع کر دیتے، عبادت شروع کر دیتی ہیں، وقت حدیث پاک دے اندر آنے کہ جس وقت بندہ اللہ دا بڑھنے اللہ دا بڑھنے دے، قرآن پاک دے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر شہدہ رزق میرے اللہ دے ذمہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وعدے میں اتھو رزق دینا جتھا بندے دا گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، جو ہی انہیں اللہ نہ اللہ لگائیے مالک کائنات نے اسے جھاڑیاں دے اندر ایدے واسطے ایک انار دا درخت پیدا کی دے اور اسے کڑوے کسیلے سمندر دے درمیان اس جزیرے دے اندر ایک پانی دے چشمے دا بھی انتظام کر چھوڑے۔ وہ رزاق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، وہ بکھا اٹھے دا ہے، بندہ سویرے ویلے اٹھ دے بکھا ہوں دے، بکھا اٹھے دا ہے لیکن کدھئی بکھا سمے دا نہیں۔ پرندے چرندے انسان حیوان ہر شے کو وہ کھوا پلا کے کہتے رزق دے کے مت سمے دے، ادھے واسطے مالک نے انتظام کر دیتے، انار دا درخت پیدا ہو گئے، پھل لگ گئے، یہ ہر روز انار دا پھل کھانے، چشمے دا ٹھنڈا پانی پی دے، اللہ دی عبادت کریں دے، حدیث پاک دی اندر دے تفرغ لعبادتی عملہ صدر کا غنا، اللہ دے تو اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا نال بھر لے سا، تے کو مستغنی تے بے نیاز کر لے سا، اے اللہ اللہ کر رہے، اللہ دے حضور سجدے کریں دے، نوافل پڑھ دے، نمازہ پڑھ دے، کتنا عرصہ گزرے، حدیث پاک دے اندر دے 500 سال تک عبادت کی تھی ہے، کتنے 100 سال؟ 500 سال، اور بے ہو ریا عبادت ہے، کوئی بھی آکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی دیکھن والا نہیں کہ میں کو عابد سمجھے، کوئی آنکھن والا نہیں، جو میں کو زاہد سمجھے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو دیکھ کے آتے یار یہ اللہ دا بڑا ولی ہے، خدا دا بڑا پیارا ہے،
مالک دا بڑا قریب ہے. نہیں نہیں، درمیان سمندر دے اندر جزیرہ ہے، کوئی دیکھن والا نہیں، کوئی تعریف کرن والا نہیں. اے محض عبادت اللہ دی رضا دی خاطر کی کرے نہ پائے. روحانیت اختیار کیتی ہے. اے مسئلہ نال سنی ونجو کہ اے روحانیت سابقہ نبیوں دے زمانے آئی، اسرائیلیت دے زمانے آئی. سارے نبی دی شریعت دے اندر روحانیت ٹھیک نہیں ہے. یعنی بندہ سارے کم کاج چھوڑ کے آکھے بس میں تے اللہ دے نال لو لئیے، اولاد دی فکر نہیں، بیوی دی فکر نہیں، گھر بار دی فکر نہیں، بچیاں دی فکر نہیں، رزق روزی کماون دا کوئی ذریعہ تلاش نہیں کرے دا. ادے کلا کوٹھے دے اندر بیٹھ کے میں عبادت کرے نا، ایکو روحانیت آکھیا وے دے. سارے نبی دی شریعت دے اندر اے درست نہیں ہے. گال سمجھ دے پہ سارے نبی دی شریعت دے اندر ہے رزق حلال کماؤ. کیا کرو؟ رزق حلال کماؤ، بچیاں کو کھواؤ. یہ بھی عبادت ہے. کسب رزق حلال کیا ہے؟ عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کر کے کماون والا اللہ دا دوست بنوے دے. دنیا داراں نال دوستی بڑے تے فخر کریں دے وے جے اللہ جے کو اپنا دوست آپ بناوے. یہ میرے جٹ بھیرا اللہ دی قسم ہے، جتنا اے رزق حلال کماندن، جتنا مزدور رزق حلال کماندن، انہاں صرف یا بے نمازی والی کمی نہ ہوئے ہاں نا سدھے جنت ونجنا. افسوس ہی ہوئے کہ نماز دے اندر سستی کریں دن. نماز ایک اللہ دی ایسی عبادت ہے جن نال پورے دا پورا وجود اندے شکرانے دے اندر چلا گئے. تو اس بندے نے 500 سال تک بے روح و ریا عبادت کی تھی ہیں. جس وقت موت دا وقت قریب ہے اللہ کو دعا کی تھی ہے اللہ میرا اللہ میں کو موت نیمی تے سجدے دے عالم دے اندر نیمی. میں قیامی جو ماں رکوئی جو ماں بے پاسے بیٹھا ہوں. نہیں اللہ میری 500 سالہ عبادت دا خلاصہ تیرے کو دعا کرے نا. میں کو موت ان کیفیت دے اندر نیمی. میں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں. اسرائیل میری روح قبض کر گھنے. مالک نے دعا قبول کی تھی ہے. سجدے دے عالم دے اندر اسرائیل نے روح پرواز کر کے روح کٹ گی تھی ہے. ہی روح گھن کے اللہ دے کول گئے، مالک کے کائنات دے کول گئے، اس خالق کے کائنات دے کول. ہر روح نے بننے کیونکہ روح آسمانت آئیے. جسم مٹی جو بنے مٹی جمل بننے، جسم مٹی جو بنے مٹی جمل بننے. روح آسمانت آئیے تے واپس کتھا وال بننی ہے؟ اللہ ذرا میرے نال جلدی کتھا بننی ہے؟ آسمانہ تے بننی ہے. خالق دے سامنے روح پیش ہوئے. مالک کائنات نے فرمایا اے میرا بندہ کیا گھن کے آئے؟ ادھے اللہ تے کو معلوم ہے 500 سال دی بے روح و ریا بغیر دکھلاوے دے عبادت تیری خدمت دے اندر گھن کے آیا. بڑا اطمینان سکون کہ میں جو 500 سال عبادت کیتی ہے اللہ اجر میں کو نہ بخشے سی تبھی کہ وہ بخشے سی. ٹھیک ہے نا؟ تنیج کے کھڑے خالق کائنات نے فرمایا فرشتے ہو ذرا ای کو نا ایویں جہنم دے باروں پھیرا تلوا ہو جا جدوں تتی ہوا آدھی پئی ہوئے جہنم دی. یہ میں کوئی کہانی نہیں بیان کرے نہ بیٹھا، یہ واقعہ حدیث جن کتابیں کے لکھیا کرے. سمجھ آ رہی؟ فرشتے اٹھ گھن گئے، سیکڑا لگے جلے گرم ہوا دا
تھپیڑے لگن گرم ہوا دے، وجود خشک، جسم خشک، زبان سک کے باہر نکلیے، آدھے پانی، کیا آدھے پانی، العطش، پیاس، پیاس، جل ڈھیر زور کیتے خالق کائنات نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائیے، پانی دا پیالہ گھن ونجو، پانی دا پیالہ آ گئے، آکھے میں کو پانی دے، آکھے یہ مفت نہیں پانی، آکھے یہ تا پیسے تا اتھا ہن کوئی نہ، وہ تو دنیا تے رہ گئے، ہن کیا کرے سے؟ آکھے ایک پانی دا پیالہ ان دی قیمت جڑی ہے نا وہ 500 سال دے سجدے ہیں، ایک پانی دے پیالے دی قیمت 500 سال دی عبادت ہے، وہ دیویں تا پیالہ دینا، نہ دیویں تا ونج اپنا جو تھی دی مر جو کچھ کر، ہن جلے جند نکل دی ودی ہوئے پیچھے ہر شے قبول و منظور ہوندی ہے، آکھن لگا ہاں یار میرے کل 500 سال دی عبادت ہے پئی، مہربانی کر بس میرا حلق خوش کے منہ خوش کے او گھن میرے کولو تے پانی تے میں کو دے، 500 سال دی عبادت، فرشتے آکے میں کو قبول، پانی ہی پیتے، ساہ ساہ آئے، جان جان آئیے، اللہ پاک نے فرمایا ہون میرے کول گھن نہ ہو، آ گئے، جی میرا بندہ دس کیا تھا پیا ہمیں کیا گھننا ہے؟ 500 سال دی عبادت ہے اللہ سیاں وقت، فرمایا وہ تا ہک پانی دے پیالے دے اندر لگی گئی ہے، وہ تے ختم، ہون میں کو تو حساب لے کہ 500 سال دے اندر اس بیابان جزیرے اچ اتنے ہزار پیالے پانی دے جڑے میں پلائن، اتنے لکھ پانی دے جڑے پیالے میں پلائمی، ذرا اون دا حساب دے، اتنے انار جڑے میں کھوائے ہمیں، ذرا میں کو انہاں دا حساب و کتاب دے کہ او رزق میں دیتا ہا، مال میں دیتا ہا، پانی تے کو پلایا ہمیں، اساں تے این بارے کدیں سوچا ہی نہیں ہے نا کہ رب دیاں کتنیاں نعمتاں کھاندے ہیں، کتنیاں نعمتاں پیندے ہیں، صبح تے شام کھاندے پیندے ہیں، یہ پانی انہیں عام کیتا ہوئے، کوئی پیسے گدن کریں رب نے، اللہ ہوتے چاہ جا رہا گدن کریں اس خالق نے، نہیں گدے، اتنی بڑی نعمت کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ فرمائے دے اساں ہر شے کو پانی نال زندگی دیتی ہے، پانی ہے تا حیات ہے، زندگی ہے، پانی نہیں ہے تا حیات کوئی نہیں ہے، فرمایا وہ زندگی دیتی سے پانی نال، ہاں اللہ وہ اتنے ہزار لکھ پانی دے پیالے پیتے ہن، وہ انار کھاتے ہن، ذرا انہاں دا حساب و کتاب دے، جب مالک نے وہ حساب منگے سجدے ڈھائے پہ، اللہ تیرے نال حساب نہیں ہو سکتا، بس تیرا فضل منگدا، تیری رحمت منگدا، تیری کرم منگدا، تیری بخشش منگدا، میں کچھ بھی نہیں ہاں، کچھ بھی نہیں ہاں، اللہ جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ خالق نے فرمایا بس پہلے آکھیں ہاں نا تو تے اپنی عبادت دے اتے ڈھیر ناز پیا کرے دا ہمیں، ڈھیر اکڑدا پیا ہمیں، میرے دوستوں میرے بزرگوں، عبادت سالے ذمے ہے، اس مالک دا فرض ہے، جرا سالے اتے قرض ہے وہ ادا کرنے، لیکن ایک کر کے بھی اون دا شکر ادا کرنے کہ میرا خالق تے میں کو توفیق دیتی ہے، یہ ہے عبادت۔ میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھیے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مالک آدم میں فیصلہ کیتے بھی کہ عبادت کرنی ہے تے حق میری کرنی ہے، صد سور میری کرنی ہے، اور مشکل کشا تے حاجت روا تے سہارا تے آسرا میں اللہ کو سمجھنے،
ایک فیصلہ دوجا فیصلہ وبالوالدین احسانا، اے لوگوں والدین دے نال حسن سلوک کرنے، والدین دے وچوں خصوصاً اماں دے بارے دے اندر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں جنت ماں دے قدماں دے تلے بنائیں، اماں دے قدماں دے تلے میں جنت رکھی نہیں جا جنت تلاش کرنی ہوئے ماں دے قدماں دے اندر تلاش کرے۔ جڑا بندہ ماں کو راضی کرے سی، والد کو راضی کرے سی، میں اللہ تے میرا رسول او دے اتے راضی ہونے سی۔ جڑے بندے دے اتے باپ ناراض ہے، اماں ناراض ہے، اور لوگوں علماء کو سن دے رانے میں حدیث پاک دے اندر آنے ایک علقمہ نام دا صحابی ہے، صحیح کوئی طلاع ملنی ہے، آقا 3 دن ہو گئے روح پرواز نہیں کرے نہیں پائی، سکرات لگی ہوئی ہے، میرے آقا تشریف گندین آکے لکھنے جوان دی شکل بگڑ دی وینے، چہرہ نیلا تھی دا وینے، خرخر دی آواز ہے، سکرات لگی کھڑی ہے، سینے اندہ چہرہ دیکھ کے فرمایا اے میاں اس گھر دے اندر کوئی بوڑھی اماں ہے؟ جی ہاں اماں موجود ہے، ایدی والدہ موجود ہے، سنوں کو بوڑھی اماں لاٹھی دی ٹیک کے آئینے، میرے آقا نے ملا کے بڑے پیار نال پوچھے اماں کیا اپنے بیٹے نال ناراض ہیں؟ ادھیے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن نماز دا وقت آئی، میں اپنی عبادت دے اندر مشغول ہوں کہ میرا بیٹا گھر دے اندر آئے، 9 مہینے کوئی لائی بجھائی کیتی ہے، کوئی اتت اللہ دی گل کیتی ہے، میں جو ہی سلام پھیرے انہیں میرے تے ہاتھ چاہتے میں کمارن دی کوشش کرن لگے، میں اکھیں بیٹا پترا ماما تے ہاتھ نہیں چنی دے رہی دے، ماما کو دشت و دنیا نہیں دیتی بیدی، ماما دے نال اچھی گفتگو نہیں کیتی بیدی۔ آقا ہی نے میرا بڑا دل دکھائے، بڑا میرا ہاں دکھائے، میرے محبوب نے فرمایا اماں کیا معاف کر سکتی ہیں؟ ادھیے یا رسول اللہ کیا تولا حکم ہے یا تولی رائے ہے؟ اگر حکم ہے تا انکار نہ کر سکتی، اگر رائے ہے تا میں کو معاف رکھو، میرا ایبو دل دکھے میں معاف نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما میں رائے دیتی بھی مشورہ دیتے بھی بس ماں کھل لگی میں کو معاف رکھو۔ سینے صحابہ کو حکم دیتے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں کٹھیا ہومن لگ گئیں، اگ پہ جلاؤ، چکھا بلن لگ گئے بھادا، صحیح میدے بیٹھل ماں دا دل ہولے ہولے ایمیں ہولے ہولے ٹھنڈا تھی دا کہ پوچھ دیا آقا کیا کر رہے ہو؟ کیوں بھاؤ بلوائی میں؟ اما تو تے معاف کرے دی نہیں ہے، تو تے معاف کرے دی نہیں ہے، روح ایدی ایمیں نہیں نکل دی، میں کو چاہ کے بھا دے اندر سٹے سا، بھا دے اندر جلوے سی سلوے سی، ماں دا دل ہا پسیج گیا، اکھل لگی آقا اگر میں معاف کر چھوڑا، صحیح نے فرمایا اماں اگر تو معاف کرے تا ایتا آج میں محمد دی جلائی ہوئی بھائے تو معاف کرے جا تا کل قیامت دے دن خدا دی جلائی ہوئی بھا بھی ادھوں تے اثر نہ کرے سی۔ یعنی جنہ تے ماما راضی تھی پوسن جہنم دی بھا بھی اثر بولو نہ کرے سی۔ تساں پیران فقیران دیاں زیارتاں تے ویندے وے ضرور ونجو، دور دور سفر کریں دے وے ونجو، لیکن سب تو بڑا پیر توڑے گھر دے اندر توڑا بوڑھا ابا بیٹھے تھیا، توڑی بوڑھی اماں بیٹھیے تھائی۔ میرے آقا نے فرمایا اور کچھ نہ کرو، صبح سویرے اٹھی کے محبت تے شفقت دی نگاہ نال انہاں دی زیارت کرو چا تو اکو مقبول عمرے دا ثواب عطا کر چھوڑے۔ اساں کریں دے علاو دے جا علیہ دے ہیں تا سختی لال علیہ دے ہیں، 4 واری سڈ گھنن وطوی جواب نہ دیں دے، 5ویں سڈ تے درست لہجے دے نال متھے تے تریوڑی چاڑ کے پوچھ دے ہیں ہاں کیا گالے، 100 واری آکھے سے جلے ویندے پہ ہوں
کنڈ پیچھو نہیں سڑیندا کیا آخری اما پیچھے اما دا دل ایویں گھٹیج ویندے سر جھکا کر کے آدھی جا بچہ جتھا پیر ہو بھی اتھا ہی خیر ہو بھی کچھ نہ آدھی. میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو یہ تھوڑی بخشش دا سامان ہے یہ تھوڑی راحت دا سامان ہے. اسا مسلمان ہیں یہ صرف سارے عقیدے دے اندر اللہ تے اون دے نبی نے خدا نے قرآن چ دسے حضور نے اپنے فرمان چ دسے انگریز لوگاں تا بڈھے خانے اولڈ خانے بنائے ہوئے والد بڈھا تھیندے 70-80 سال دا چاہ کے اتھاں سٹ آندن. یہ سارے نبی دی شریعت نے دسے جب انہاں دا احترام کرے سو وہ دعا کرے سن دل کو سکون مل سی. مل دے یا نہیں ملدا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو میں تورے نال وعدہ کیتا ہی میں تورا ڈھیر وقت نہ گنساں ٹھیک ہے نا. تو وقت شاء اللہ العزیز زندگی ولا موقع بخشا تو ضرور ولا اس عنوان تے طویل گفتگو کرے سوں. راضی بیٹھے ہوئے ناراض بیٹھے راضی بیٹھے ٹھیک ہے نا. بس انہاں الفاظ سے میں ختم کرے نا ایک ادھا منٹ تورے کو بیا گھننا. یہ میرا درویش جنات خان تو کو موت تے نظم سنائی اس لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر صرف دو بسرے تو کو سنے لے انشاءاللہ العزیز زندگی ہو زمانے تے کوئی ہم سر میری آقا دا آیا نہیں. سبحان اللہ. زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں. زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں. اقبال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں. زمانے پہ کوئی ہم سر میرے سونے گایا نہیں. نور نبوت نے مزین جگ شان پہ دے گئے ملاد جیوارا محمد اج کہیں در کو کوئی خالی ولایا نہیں ہے. اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے. ثنائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کیویں ہوئے کم تر. ثنائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کیویں ہوئے کم تر. خود قرآن دے اندر سوا سید کسے نوحا سما دے رب بلایا نہیں ہے. اقبال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں. زمانے ہم سر میرے سونے کا آیا نہیں. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے بچیاں نے جو ختم قرآن پاک کی تن تمام احباب نے جو تلاوت کی تھی ذکر اذکار کی تن
قل شریف پڑھنے، سورہ فاتحہ پڑھنے، درود شریف پڑھنے. یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کیتن، قرآن پاک دی تلاوت کیتی نے، یا اللہ یہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے. صحابہ کرام، اہل بیت العظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم طارق صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا. یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغ توحید باغ بنا. سونا ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. میرا رب بحیثیت انسان انہوں نے کول جو بھلا لغزشاں خطاواں ہو گئے، سونا ربا اپنی رحمت دنال معاف چا فرما. یا اللہ معاف چا فرما. وہ تیری بندی ہے یا اللہ، تیرے حبیب تیرے حبیب دے صحابہ و اہل بیت دی پیروکارہ ہے. یا اللہ ان دی مغفرت عام فرما. سونا رب سانیاں دعاواں اس دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھیں، انہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بہن دنیا تو جو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. سونا ربا ساری دعاؤں کو قبول فرما، سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.